وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو جس طرف بھی تم رخ کرو بس ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا بہت علم والا ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجبوری کے تحت اگر قبلہ رخ نہ ہو سکے تو پھر کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز میں قبلے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے، نہیں، خاص صورتوں میں قبلے کی پابندی ختم ہو جاتی ہے. مثلاً اگر بادل وغیرہ ہوں اور آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں آپ کے پاس کوئی کمپس وغیرہ نہیں کہ آپ ڈائریکشن دیکھ سکیں، تو اس صورت میں پھر آپ جدھر بھی منہ کر لیں گے نماز ہو جائے گی. لیکن فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا بہرحال ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر مشرق کی طرف منہ کر کے نفل نماز پڑھتے تھے، اور جب فرض نماز ادا کرنے کا ارادہ فرماتے تو سواری سے نیچے اتر کر قبلے کی طرف اس کا منہ کرتے، اور پھر اس کے بعد میں پھر جدھر بھی چاہتے سفر کرتے. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے ہوتے اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے جس طرف بھی آپ کا رخ ہو جاتا، اور اسی کے بارے میں یہ آیت اتری فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہی اللہ کا چہرہ ہے. اس سے اللہ کے چہرے کا اس بات بھی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ بالکل اللہ کے سامنے ہوتا ہے. یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا اور انہیں اللہ کی طرف سے 5 باتوں کا حکم دیا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بے شک اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا، تو جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر مت دیکھو، کیونکہ اللہ اپنا چہرہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کے چہرے کی طرف رکھتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل مسلسل اپنے بندے پر اس کی نماز کے دوران متوجہ رہتا ہے، یعنی آپ اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی طرف متوجہ ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے. لیکن جب انسان اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے. تو اس لیے نماز میں التفات منع ہے، ادھر ادھر دیکھنا. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، نعوذ باللہ، پاک ہے وہ، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، نصارہ نے، عزیر علیہ السلام کو، یہود نے، اور ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا کس نے؟ مشرکین مکہ نے. تو یہاں پر اللہ کی مسجدوں سے روکنے والوں کا ایک اور ظلم بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اولاد مقرر کر رکھی ہے. تو اس کی تردید کیسے کی؟ سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں. دوسرے یہ کہ اللہ کو اولاد کس لیے چاہیے؟ اولاد چاہیے ہوتی ہے انسان کو اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے یا دنیا کے کاموں میں مدد کے لیے. فرمایا اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے، اور اگر وہ مالک ہے تو عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، ملائکہ سب کیا ہوئے؟ اس کے مملوک ہو گئے. اس کے کیا ہوئے؟ مملوک ہو گئے. تو بیٹا تو باپ کا مملوک بھی بن جائے تو خود بخود آزاد ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا، اگر لونڈی کسی کا بچہ جنتی ہے تو وہ بچہ غلام تھوڑی ہوتا ہے، وہ بچہ آزاد ہوتا ہے، بلکہ اس کے پیدا ہونے پر اس کی ماں بھی آزاد ہو جاتی ہے. تو سارے کے سارے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اور پھر آیت کا تیسرا حصہ کیا ہے؟ کل لہو قانتون. کل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب کے سب اسی کے آگے فرما برداری کرنے والے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، اس کی طرف سے پیغمبر ہیں، اس کے پیغامات لے کے جاتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں. فرشتے کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے دوڑے پھرتے ہیں. تو اس لیے تمہاری یہ بات بالکل غلط ہے. بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وہی آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے صرف یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. کن فیکون. تو بدیع کا مطلب ہوتا ہے کسی نمونے کے بغیر نئے سرے سے ایجاد کرنے والا، یعنی پہلے اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا، کوئی اس کا سیمپل نہیں تھا، کوئی آئیڈیا بھی نہیں تھا کسی کو،
تو وہ اللہ تو اتنا بڑا ہے جس نے یہ سب کچھ خود پیدا کیا، کیونکہ اگر کسی کی کوئی اولاد ہو تو پھر وہ ساتھ کریڈٹ لے جاتی ہے، تو وہ تو خود موجد ہے ہر چیز کا. اور پھر یہ اللہ کے لیے مشکل بھی نہیں، جب بھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، ہو جا، کن فیکون. دوسری جگہ بھی آتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اب سوچئے کہ ایک چھوٹا سا بھی کوئی کام کرنا ہو تو اس کے پیچھے کتنی پلاننگ چاہیے ہوتی، کتنی کیلکولیشنز چاہیے ہوتی. پچھلے دنوں کسی نے ایک کلپ بھیجا مجھے جس میں پرندوں کی ایک فارمیشن تھی، وہ ایک رخ سے اڑتے ہیں، پھر دوسرے سے پھر گلائڈ کرتے ہیں، کبھی کچھ. تو اس پہ وہ چھوٹی سی ڈسکرپشن تھی، وہ لکھا تھا کہ ملین ٹائم کیلکولیشنز کریں تو یہ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں ٹکراتے بھی نہیں ہیں آپس میں. اور ہزاروں کی تعداد میں وہ پرندے اکٹھے ہیں ایک جگہ، اور کس طرح وہ رخ بدل لیتے ہیں، اور لمحے میں وہ ان کے جو دور سے دیکھنے میں ڈیزائن ہے حیرت انگیز ہے. تو آپ خود سوچئے کہ کس نے ان کو یہ ساری انسٹرکشن دی تھی، یہ سارا میتھمیٹکس کس نے ان سے کروایا تھا کہ کتنی دیر میں تم نے موڑ کاٹ دینا ہے اور کتنی دیر میں نیچے جانا ہے اور پھر رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے. وہ تو بول بھی نہیں سکتے. یہ سب کچھ کس نے سکھایا؟ یہ تو اللہ نے الہام کیا، وہ ان کے خالق نے ان کو سکھایا ہے سب کچھ. تو اس نے کن فیکون سے سب کچھ بنا لیا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی چیز جو آپ گھر میں بناتے، ایک کیک ہی بنانا ہو تو اس کے لیے کوئی پلاننگ کرتے، پہلے انگریڈینٹس لکھتے ہیں، پھر وہ چیزیں لے کر آتے ہیں، پھر ان کو خاص ترتیب سے مکس کرتے ہیں، پھر اس کو بیک کرتے ہیں، پھر اس کو چیک کرتے ہیں. کتنا وقت لگتا ہے ایک چھوٹی سی چیز بنانے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں، بڑے سے بڑا کام کن اور وہ وجود میں آ جاتا ہے. یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کا علم ہے، یہ اس کی تدبیر ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، ہم سے بھی بات کرے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی ہی آ جاتی. اسی طرح کی باتیں ان لوگوں نے بھی کہیں جیسی ان سے پہلے کے لوگ کہتے رہے. ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، بے شک ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. تو یہاں پر لا علم لوگوں سے مراد مشرکین عرب ہے، جنہوں نے یہود کی طرح مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم اللہ سے براہ راست خود بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کوئی نشانی ہمیں دکھائے کہ جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں. اور نشانی بھی کون سی مانگتے تھے؟ اپنی مرضی کی. حالانکہ زمین و آسمان ایک بڑی نشانی ہے، اڑتے پرندے نشانی ہے، رینگتے سانپ نشانی ہے، پھل پھول نشانی ہے. ان سب کے پیچھے کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں اور کیسے کیسے ان کے اندر فائدے رکھے ہیں، انسان کی عقل حیران ہو جاتی. یہ سب ایک سے ایک بڑی نشانی اللہ کو پہچاننے کے لیے. لیکن وہ طرح طرح کے سوالات کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کبھی کہتے ہیں ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اگر تم ایک رسول ہو تو تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں رہتا. سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. انہوں نے کہا ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دے. کیونکہ مکہ کی زمین کیا ہے؟ پتھریلی، وہاں چشمے نہیں ہوتے سوائے زمزم کے. کہتے کہ یہاں سے کوئی اور چشمہ نکالو تو ہم مان جائیں گے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگور کا ایک باغ ہو، اس زمین پہ کوئی باغ ہوگے، بس تو اس کے درمیان نہریں جاری کر دے. مکہ میں نہریں بھی ہوں، خوب جاری کرنا، یا آسمان کو ٹکڑے کر کے ہم پہ گرا دے جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لیا. یہ تھے ان کے مطالبات. اسی طرح قریش نے مطالبہ کیا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ صفا پہاڑ کو ہمارے لیے سونے کا بنا دے، اگر وہ صبح سونے کا بن چکا ہوا تو ہم آپ کی پیروی کر لیں گے. تو اس پر آپ نے اپنے رب سے دعا کی تو جبریل حاضر ہوئے، کہنے لگے آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، آپ سے فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو صبح ان کے لیے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو پھر میں انہیں ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہ دیا ہوگا. اگر آپ چاہیں تو ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ پہاڑ سونے کا نہ بنے، ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے. لیکن ان لوگوں کے مطالبے پر شق القمر کا واقعہ بھی پیش ہے کہ آپ نے انگلی کی چاند کی طرف، جس کا ذکر سورۃ القمر میں آتا ہے. واقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور چاند شق ہو گیا.
لیکن یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں آپ کے معجزات پر، اور وہ ان کے سامنے ہوتے تھے لیکن پھر بھی نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل پچھلے لوگوں سے ملتے جلتے، یعنی انسانی نفسیات ایک ہی ہے. قوم عاد نے نشانی مانگی، قوم سمود نے کہا اونٹنی نکالو ہمارے لیے پہاڑ میں سے، وہ پوری کر دی گئی. اسی طرح ہر قوم نے اپنے نبی سے نشانیوں کا مطالبہ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے کر چکے ہیں. قد بینا الآیات، ہم نے نشانیاں واضح کر دی ہیں، لیکن اس قوم کو فائدہ ہوتا ہے نشانیوں سے جو یقین بھی کرے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخ والوں کے بارے میں آپ نہ پوچھے جائیں گے، یعنی آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں چلے گئے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہوگا، یہ اپنے کیے کی بدولت جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہیں، آپ کی یہ نام بھی ہیں کہ آپ بشیر تھے، نذیر تھے، اور اس کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی ہوا. یہی اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی فرمایا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، ان پڑھوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا. اور پھر یہ کہ حق دے کر بھیجا اللہ نے آپ کو، انا ارسلناک بالحق. اور بشیر خوشخبری کس بات کی؟ جنت کی خوشخبری نیک عمل کرنے والوں کے لیے. اور نذیر کس بات پر؟ برے کام کرنے والوں کے لیے جہنم کا ڈراوا. اور اگر حق آنے کے باوجود، خوشخبریاں اور ڈراوے سننے کے باوجود اگر لوگ اپنا طرز عمل نہیں بدلتے تو یہ اپنے ذمہ دار خود ہیں، اپنے ذمہ دار خود ہیں. اور یہی ہر دائی کو تسلی رکھنی چاہیے، دین کی طرف بلانے والے کو، کہ ہم اپنی کوشش میں کوئی کمی نہ کریں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا تو ان کی ذمہ داری ہے، آپ سے آپ کی کوشش بس دیکھی جائے گی. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں. کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر آپ نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ اپنی کوشش کر لیں، لیکن یہ دو گروہ جو ہیں، جب تک آپ ان کے طریقے، ان کے دین، ان کی خواہشات، ان کے طرز عمل پر نہیں چلیں گے، یہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، یہ خوش نہیں ہو سکتے. اچھا، مسلمان جو ہیں وہ سبھی سے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ وہ نہیں ہوتے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں پہلے سے ہی بتا دیا. تو اصل میں مقصد کیا تھا بتانے کا؟ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بالفرض اگر آپ ان کے طریقے کی پیروی بھی کریں، ان کی خواہشات کے پیچھے لگ بھی جائیں، تو پھر یہ درست نہ ہوگا. جو بھی ایسا کرے گا اس کے بچنے کی صورت نہیں، کیونکہ یہاں پر خطاب تو آپ کو ہے، لیکن آپ کو مخاطب کر کے ہم سب کو سنایا جا رہا ہے. ایک طرف اللہ کی ہدایت ہے اور دوسری طرف احوا ہیں. قل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، ہمیں کسی فرقے میں شامل نہیں ہونا. یہود اور نصارہ جو ہے وہ بھی فرقے ہیں بیسیکلی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نام یہ نہیں رکھا تھا، یہ نام انہوں نے خود اپنے لیے تجویز کر لیا. اللہ نے ہر نبی کو دین اسلام ہی دیا. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورۃ الحج کے آخر میں جہاں آتا ہے، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اس ملت میں بھی اور پہلے بھی مسلمان ہی تھے، لیکن افسوس یہ کہ آج مسلمانوں نے بھی اپنے بہت سے فرقہ وارانہ نام رکھ لیے، اپنی شناخت اسلام سے نہیں کرواتے، ان ناموں سے کرواتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک ہی دین اتارا ہے، شریعتیں مختلف ضرور رہی ہیں لیکن دین سب کا ایک ہی رہا ہے، اور وہ دین جو ہے وہ واضح علم اور ہدایت پر مبنی ہے. ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے وہی اصل ہدایت ہے. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ احوا ہوا کی جمع ہے. تو ایک طرف ہدا ہے اور ایک طرف ہوا ہے.
ہدا وہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئی ہے علم کی شکل میں، جس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور دوسری انسان کی من گھڑت چیزیں جو اس کے دل کی خواہشات ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم جہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جاتا ہے اس کے مقابلے میں کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں یا پھر جس کو پیئر پریشر آپ کہتے ہیں، لوگوں کے پریشر میں آ کر ان کی خواہشات کے مطابق جیتے ہیں، وہ کیا پسند کرتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب کیا پسند کرتا ہے، اور ہم اس بات پہ کنونس ہو جاتے ہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جدھر لوگ چل رہے ہیں، جدھر میجورٹی چل رہی، جو اکثریت پسند کرتی ہے۔ اپنا کوئی اصول نہیں، کہیں کوئی فوٹنگ نہیں، کہیں کوئی ثبات نہیں، صرف لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو لوگوں کی خواہشات پہ چلنا دین نہیں ہوتا، دین کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے یہاں پر ان ھدی اللہ ھو الھدی، اور الھدی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے علم نافع اور عمل صالح، نفع مند علم جو قرآن و سنت سے ملے۔ تو ہدایت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ انسان کے پاس علم نافع نہ ہو، اور دوسری طرف انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، اور اکثر انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ کی ہدایت کو پیچھے ڈال دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا تھا، فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا ڈر ہے، بخیلی یعنی بخل، دل کی تنگی جس کی اطاعت کی جائے گی، خواہش جس کی پیروی کی جائے گی، اور گمراہ امام یعنی یہ لوگوں کو بھٹکا دیں گے۔ اور دوسری طرف یہاں پر خاص طور پر یہود و نصارہ کے اتباع سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ جائے، یعنی اصل دین آ جائے، تو پھر آپ ان کے طریقوں پہ نہیں چلیں گے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ کی مدد پھر تمہیں نہیں آئے گی، تمہیں اللہ تعالیٰ انہی کے حوالے کر دے گا۔ پھر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں دراصل وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد اہل کتاب بھی ہیں جنہیں کتاب دی گئی، اور اس سے مراد مسلمان بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی کتاب دی گئی ہے۔ آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے الکتاب دی یعنی قرآن دیا۔ یتلونہ، یتلونہ کے 2 معنی ہیں، ایک ہے تلا یتلو تلون، فالو کرنا، پیچھے جانا، اور دوسرا ہے تلا یتلو تلاوتن یعنی پڑھنا۔ تو جو لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں کیسے؟ حق تلاوت ہی، جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، یعنی سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ یعنی کسی بھی چیز کو اگر آپ بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں تو کیا آپ اس کے پڑھنے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ مثلا آپ نے ایون اگر اخبار بھی اٹھا لیا اور ایسے بس دیکھ رہے ہیں اور سو رہے ہیں، آج سو رہے پھر جاگ رہے پھر، اور آخر میں اپنے آپ سے پوچھتے کیا پڑھا، پتہ نہیں کیا پڑھا، تو آپ نے حق نہیں ادا کیا۔ ٹیکسٹ بک لے لیں، ایگزام کی تیاری لے لیں، کسی بھی چیز کو اگر آپ سمجھے بغیر پڑھ رہے ہیں تو وہ پڑھنا شمار نہیں ہوتا۔ اور یہاں تو پھر حق کا تلاوت ہی کی بات آئی کہ جیسے اس کے تلاوت کا حق ہے۔ تو اس حق میں آپ دیکھیے کہ تجوید بھی آ جاتی ہے، اس حق میں ترجمہ بھی آ جاتا ہے، اس حق میں پھر تفسیر بھی آ جاتی ہے، اس کا فہم آ جاتا ہے، اس پہ تدبر آ جاتا ہے، اور اس میں تذکیر بھی آ جاتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن بھیجے جانے کا ایک مقصد ذکر بھی ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ تو اس کا حق ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اولئک یؤمنون بہ، جو اس کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں، یہی کتاب کو مانتے ہیں، انہی کا ایمان ویلڈ ہے۔ ورنہ صرف زبانی دعویٰ کر لینا کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی، و اس کی کتابوں کو مانتا ہوں، تو یہ خالی دعویٰ کافی نہیں۔ اب یہ کہ حق کا تلاوت ہی میں یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں، جب جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں، اور جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اور اس میں تحریف نہیں کرتے جیسے پچھلے لوگوں نے کی، یعنی مطلب نہیں بدلتے، اپنے منمانے مطلب اس میں داخل نہیں کرتے، اپنی خواہشات کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کرتے۔
تیسری چیز، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے لوگوں کو بتاتے ہیں، ان سے چھپاتے نہیں، یعنی ان کو واضح کرتے ہیں کہ کیا لکھا ہے اس میں، یعنی اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ نمبر 4، اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات سے بچتے ہیں، یعنی جو باتیں اس کی سمجھ نہیں آتی ان کو علماء سے حل کرواتے ہیں۔ اور نمبر 5، اس کی ایک ایک بات کو فالو کرتے ہیں، یعنی ہر آیت امپورٹنٹ ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرتے۔ پیچھے آپ نے دیکھا نا اہل کتاب کا طرز عمل بتایا گیا کہ وہ ان میں سے کیا کرتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مقصد اور سب سے اہم مطالبہ یعنی قرآن کا تدبر کے ساتھ قرات کرنا ہے اور اس کا فہم حاصل کرنا ہے، اسی سے سینے کھلتے ہیں اور دل روشن ہو جاتے ہیں، یہ دلوں کے لیے شفا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کو اپنی آواز کے ساتھ مزین کرنا بھی ضروری ہے، یعنی خوبصورت انداز میں تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی چیز کو گا کے پڑھنا جسے کہتے ہیں نا، یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کو اچھا لگتا ہے، تو پھر جب قرآن کو چھوڑ دیتا تو پھر اور چیزوں کے پیچھے لگ جاتا، اور چیزوں کو گا گا کے پیٹ بھرتا جائے، جو اصل کھانا نہیں کھاتے پھر وہ جنک فوڈ سے پیٹ بھرتے ہیں۔ شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ کے پاس کوئی شخص سونے سے مزین مصحف لے کے گزرا، یعنی گولڈ واٹر سے لکھا ہوا۔ انہوں نے کہا مصحف کو سب سے بہتر جس چیز سے مزین کیا جا سکتا ہے وہ حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا، زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو مزین کرو، یعنی خوبصورت پڑھو۔ پھر اسی طرح اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا ضروری ہے، اور پھر جو پڑھتا ہے اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے۔ اور واحد ایک نیکی یہ ایسی ہے کہ جس پر ثواب قیامت کے دن پڑھنے پر بھی ملے گا، باقی کوئی چیز نہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا مجھے کوئی وصیت کرے۔ میں نے کہا جو تو نے مجھ سے سوال کیا ہے میں نے بھی تجھ سے پہلے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو، اہتمام کیا کرو، کیونکہ وہ آسمان میں تیرے لیے باعث رزق اور زمین میں تیرے لیے باعث تذکرہ ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے ذکر کے اختتام پر دوبارہ بنی اسرائیل کو پکارا گیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنو اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اور جہانوں سے مراد یہاں اس دور کی بات ہے، اپنے دور کی، اپنے ٹائم میں ان کو سب قوموں پر فضیلت دی گئی تھی، اور اب بالاتفاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو سب پر فضیلت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور آپ کی امت سب امتوں کے بعد آئی ہے، لیکن اس کا کم عمل میں بھی اجر بہت بڑا ہے۔ تو یہاں پر تکرار کی گئی، تیسری بار آ رہا ہے یا بنی اسرائیل، اور اس میں مقصود بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب دینا ہے کہ محض حسد کی بنا پہ انکار نہ کریں۔ تورات میں ان کی صفات موجود ہیں، تم ان کو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ قیامت کے دن کے عذاب سے ڈریں، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور تمہیں تو فضیلت اس لیے دی گئی تھی کہ تم لوگوں کے لیے بھی رہنمائی کا کام کرو گے، لیکن تم خود ہی انکاری ہو گئے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آئے گا، وہاں کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ماں باپ بہن بھائی اولاد سب کے سب بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا۔ اجازت ہی نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کا فدیہ دے، اور کوئی دے گا بھی نہیں، کیونکہ اور پیسے ویسے تو وہاں گولڈ سونا چاندی نہیں ہوگی، اعمال ہوں گے، تو کون اپنے عمل لا کے آپ کو دے گا کہ میری بدلے آپ چھٹ جائے؟ اور نہ کوئی سفارش اسے فائدہ دے گی، الا یہ کہ اللہ کا اذن ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے، کہیں سے کوئی نہیں آئے گا مدد کرنے۔
دنیا میں آپ دیکھیں ذرا سی بھی آپ کو چھینک بھی آتی ہے نا، چھینک آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، خیر تو ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اگر ایک سے دو تیسری آ جائے تو پھر سمجھتے ہیں کہ کوئی کام خراب ہو گیا. اور پھر کوئی نہ کوئی ٹوٹکے بھی بتاتے ہیں آپ کو، آپ یہ کھا لیں، آپ یہ پی لیں، آپ یہ لگا لیں تو آپ کا کولڈ ختم ہو جائے گا. یعنی دنیا میں ہم سب کے اندر ایک انسانیت ہے، ایک رحم ہے، جس کی بنا پر ہم کسی کو چھوٹی سی تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتے. اگر کوئی اٹھتے ہوئے ذرا سے اس کا گھٹنا آگے پیچھے تو ہائے نکل جائے تو کہتے خیر تو ہے، ٹھیک ہو نا. لیکن وہاں کوئی یہ بھی نہیں پوچھے گا ٹھیک ہو نا، نظریں ہی چرا جائیں گے، سخت بے وفا ہوں گے، کوئی دیکھے گا بھی نہیں. تو اس لیے کسی انسان کی وجہ سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہ کریں، کیونکہ رب نے ہی کام آنا ہے، رب نے ہی مشکل آسان کرنی ہے.